بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ یہ سوال انگلینڈ میں سے نور وحی کے ناظرین میں سے ایک نے کیا ہے۔ پہلی صورت نماز میں سجدہ سہو کے واجب ہونے کی یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی نماز کے واجبات میں سے واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد ترمذی کی وہ حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے۔ 2 رکعت کے بعد آپ نے قعدہ نہیں کیا اور کھڑے ہو گئے، تو پھر سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا، اس لیے کہ 4 رکعت والی نماز میں جو قعدہ اولا ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد جو آپ اتحیات بیٹھتے ہیں، وہ واجب ہے۔ تو واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لی جائے کہ ایسا واجب جو واجبات نماز میں سے نہیں ہے، وہ ہے واجب لیکن کسی اور چیز کا واجب ہے، اگر وہ ترک ہو گیا، وہ چھوٹ گیا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ مثلا قرآن مجید ترتیب کے ساتھ پڑھنا یہ تلاوت کے واجبات میں سے ہے، نماز کے واجبات میں سے نہیں ہے۔ اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ نوافل جس وقت پڑھ رہے ہوں تو نوافل میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ تو یاد رہے کہ جس وقت آپ نفل شروع کر دیتے ہیں تو ان کی تکمیل واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس صورت میں اگر آپ نفل نماز میں بھی کوئی غلطی کریں گے تو سجدہ سہو لازم آ جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھ لیں کہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کے واجبات میں سے 2-3 یا زیادہ واجبات بھولے سے چھوٹ جاتے ہیں، تو کیا زیادہ سجدے لازم آئیں گے؟ نہیں، ایسی صورت میں اگر ایک سے زیادہ بھی واجبات چھوٹ جائیں تو آخر میں تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جائیں تو وہ کافی ہوں گے، تمام واجبات کا وہ نقصان پورا کریں گے۔ تو پہلی چیز ہم نے جانی کہ اگر نماز کے واجبات میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ دوسری چیز جو قانون بنیاد ہے سجدہ سہو کی، وہ یہ ہے کہ اگر نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کی تاخیر ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ مثلا الحمد پڑھنا بھول گیا اور سورت شروع کر دی، ایک آیت پڑھی تو یاد آ گیا، تو ایسی صورت میں پہلے الحمد کو پڑھے گا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھنا یہ نماز کے واجبات میں سے ہے اور مطلقاً قرات فرض ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر الحمد پڑھے اور پھر اس کے بعد سورت پڑھے گا تو سجدہ سہو آخر میں کیا جائے گا۔ اور اگر سورت پڑھنے کے بعد یا رکوع کے بعد جس وقت کھڑا ہوا اس وقت یاد آیا کہ اس نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو پھر دوبارہ سے وہ الحمد پڑھے گا اور پھر سورت پڑھے گا، اور اگر رکوع کر چکا ہوا تو پھر رکوع کا اعادہ بھی کرے گا اور فتاوی عالمگیری کے مطابق آخر میں سجدہ سہو بھی کرے گا۔ تو ہم نے 2 قوانین اس وقت تک جانے۔ پہلا یہ کہ
واجب بھولے سے چھوٹ جائے، اور دوسرا یہ کہ تاخیر واجب ہو جائے، اور تیسری چیز یا تیسرا قانون آپ یہ کہہ لیں وہ یہ ہے کہ تاخیر فرض، نماز کے اندر جو چیزیں فرض ہیں، مثلا جو نماز کی اندرونی فرائض ہیں وہ 7 ہیں، تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ اخیرہ ہے، اور 7واں یہ کہ خروج بسنہ، کسی فعل کے ساتھ نمازی کا نماز سے باہر آنا، لفظ سلام کے ساتھ آنا واجب ہے، لیکن کسی فعل کے ساتھ آنا یہ فرض ہے۔ تو نماز میں سے کسی فرض کی تاخیر ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ مثلا آپ قعدہ اولیٰ میں بیٹھے ہیں اور آپ نے تشہد پڑھ کے کھڑا ہونا ہے، اب آپ تشہد کی بجائے درود شریف شروع کر دیتے ہیں اور آپ اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ لیتے ہیں یا اس سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کو یاد آتا ہے میں نے تو تیسری رکعت میں کھڑا ہونا ہے، تو ایسی صورت میں آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں گے، قیام کریں گے، لیکن یہ صورت بنے گی تاخیر قیام کی، اور جس وقت تاخیر قیام ہو، تاخیر فرض ہو، تو سجدہ سہو لازم آئے گا، ایسی صورت میں آخر میں سجدہ سہو لازم آئے گا۔ چوتھا جو اصول اور قانون اور ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ ترتیب ارکان میں تبدیلی، کسی فرض کو جس کو بعد میں ادا کرنا تھا پہلے ادا کر دیا، رکوع کی جگہ سجدہ کر دیا، سجدے کی جگہ رکوع کر دیا، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اور پانچویں صورت یہ بنتی ہے کہ پانچواں قانون یہ بنتا ہے کہ کسی واجب کو اس کی جگہ سے تبدیل کر دیا۔ اچھا، ایک اہم بات یہ یاد رکھیں کہ سجدہ سہو واجب ہونے کے بعد وہ ساقط نہیں ہوتا، یعنی جس وقت سجدہ سہو آپ نے کوئی غلطی کر لی اور سجدہ سہو واجب ہو گیا، تو اس کے بعد اب آپ سجدہ سہو ادا کریں گے تو آپ کی نماز درست ہوگی، اور اگر سجدہ سہو آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو تشہد ہے، تشہد پڑھنا واجب ہے، اتحیات، دروشی سے پہلے یہ اتحیات کو تشہد کہتے ہیں، اگر اس کا کچھ حصہ رہ گیا تو بھی سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ تو سجدہ سہو لازم ہونے کی بہت سی صورتیں ہیں، لیکن چند قوانین میں نے عرض کر دی ہے کہ واجب بھولے سے چھوٹ جائے، تاخیر واجب ہو جائے، تاخیر فرض ہو جائے، ارکان کی ترتیب میں تبدیلی ہو جائے، یعنی فرائض کو آگے پیچھے کر دیا جائے، کسی واجب کی جگہ کو اس سے ہٹا دیا جائے، یا کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا، ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طرح نماز سیکھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔